میں کوئی سوال جواب نہیں کرنا چاہتا ہوں. خیر صاحب، ہمیشہ سے آپ یہ بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی اور ابھی بھی یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ بات کہ بھئی مداخلت کو روکا جائے، سیاست میں مداخلت کو روکا جائے، لیکن اس کی کوئی پیش بندی نہیں ہو رہی، نہ ہی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت جو ہے اس کو کم از کم بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے؟ نہیں، میں دیکھیں بات چیت جو ہے ہم بالکل جو ہے سیاسی قوتوں سب سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. اس میں کوئی ہیزیٹیشن ذرا بھی نہیں ہے. وزیر اعظم کے لیول پہ جو ہم لوگ ورکر جو ہیں ان کے لیول پہ اگر کوئی بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو 100% بات چیت ہونی چاہیے جو ہے. اور سیاسی قوتوں کو اپنی برادری کی عزت آبرو کے لیے آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور کسی چیز کے لیے کم از کم اپنی برادری کی عزت آبرو کے لیے کرنی چاہیے. ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک کے خادم ہیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم قیدیں بھگتے ہیں، مقدمے بھگتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہوتی ہے جو ہماری ساری زندگی کا ہماری کا حصہ ہے، تو اگر اس کو ہم نے کہیں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں سرے چڑھانا ہے تو پھر جو ہے وہ بات چیت ضرور کرنی چاہیے. کیا میاں صاحب یہ شروع کر سکتے ہیں بات چیت؟ وہ سنا ہے ناراض ہیں میاں نواز شریف صاحب آج کل اور دباؤ میں بھی ہیں. نہیں، کسی قسم کا نہ کوئی دباؤ ہے نہ کوئی ناراض ہیں. یہ ساری اسپیکولیشن ہے. میں بالکل آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2.5-3 سال کے بعد ایکٹیو ہوں گے شاید کسی نئے بیانیے کے ساتھ، اور پھر وہ نہیں وہ جو لوگ جب ان کو جا کے ملتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں، میاں صاحب گپ شپ کرتے ہیں، لوگ اپنے اپنے نتائج جو کیا کہتے ہیں ڈیڈکشنز جو ہیں نکالتے ہیں، اپنے اپنے تجزیے نکالتے ہیں. تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ ہماری حکومت جو ہے وہ 100% نواز شریف کی گائیڈنس سے چل رہی ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں میں یہ سعودی عربیہ جانے سے پہلے انہیں ملا تھا. مریم ہمارے ساتھ تھی اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے اگر کوئی خبر نہیں ملتی، اگر میاں صاحب 2 دن 3 دن خاموش رہے یا ہفتہ خاموش رہے تو لوگ اس میں اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے اگر میں غائب ہو جاؤں تو میرے متعلق کو کہنے شروع کر دیں کہ پتہ نہیں کتنے ہوگا. ظاہر ہے سیاسی لوگوں کے بارے میں تو بات ہوگی، میاں نواز شریف صاحب کمپرومائز ہو گیا ہے یا کی ہو گیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو میڈیا کو اتنی گنجائش دینی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2.5 سال کے بعد کوئی پولیٹیکل آپ کی گورنمنٹ جو ہے کوئی کریڈٹ کارڈ کے طور پہ ان کو یوز کر سکتی ہے کہ اب آپ آئیں بیانیے کے ساتھ اور حکومت میں بھی؟ میری بات سنیں، اس کو سیکوینس کر لیتے ہیں. ہم جس فیز میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت، ہم نے چیزیں جو ہے نا اپنی جگہ ان کو رکھنا شروع کر دیا. وہ بھی ایکٹیو ہوتے ہو سکتا ہے مہینہ لگے 2 مہینے لگیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کہاں فالٹ لائنز کہاں پہ ہیں. ان فالٹ لائنز کا کیا ہم نے کرنا ہے، ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. میں ابھی آ رہا تھا، تو آپ کے پاس آ رہا تھا تو میری بات ہو رہی تھی کہ میں اور محسن نقوی صاحب نے ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم ایئرپورٹس پہ جائیں اور خصوصاً پی کارز میں، تو وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی کہ FIA کس طرح آپ کو ڈیل کر رہی ہے، امیگریشن کس طرح ڈیل کر رہی ہے، سول ایویشن آپ کو کس طرح ڈیل کر رہی ہے، ASF کس طرح ڈیل کر رہی ہے، کسٹم کس طرح ڈیل کر رہی ہے. یہ ساری جو ایجنسیز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں جو یہ لوگوں کو اچھی طرح ڈیل کر رہے ہیں، کپڑے تو نہیں اتار رہی. کیونکہ آج کل جو ہے کوئی آج سے 6 سال 7 سال 5 سال پرانی 2019 کی جو ہے لگائی جا رہی ویڈیوز چل رہی ہیں. یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے پرانی ویڈیوز چلا رہی ہیں. 1 اکتوبر 2019 کی ہے، 1 جولائی 2018 کی ہے ویڈیو. لیکن ایسا ہوتا تو ہے نا خاص صاحب، یہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو بلیم کر دینا کہ اس حکومت پہ، موجودہ حکومت پہ، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی اور بڑے مایہ ناز خواتین ورکرز اور اپوزیشن پارٹیز کے جو ہیں خصوصاً PTI کے ان کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں اپنی حکومت کی، جس وقت خود حکمران تھے اس وقت کی ویڈیو. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ تہمت جو ہے یہ اس سے بڑا جو ہے میرا خیال ہے کہ گناہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے مذہب کی، میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اپنے مذہب میں بات کر رہا ہوں کہ دشنام ترازی یا تہمت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ میرے زبان پہ کچھ کوئی اور آ رہا تھا، میں ذرا کنٹرول کر رہا ہوں.
تو یہ پتہ نہیں کیا فیک نیوز ایک مسئلہ تو ہے اور پروپیگنڈا بھی فیک نیوز مسئلہ ہے، لیکن جن لوگوں کو جو لوگ یہ لگا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ ہم ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ حکومت کو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے نام سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ باہر سے پورے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے۔ سر اب ڈیفیمیشن کے قوانین اگر ہوں، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک یوٹیوبر جو لنڈن میں بیٹھا ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ جیتے ایک بریگیڈیئر صاحب، ہاں 10,000 پاؤنڈ ان کو جی، تو ڈیفیمیشن کے قوانین اگر مضبوط ہوں گے تو پھر سب یہاں پہ کون سا قانون مضبوط ہے جی؟ آپ مجھے بتا دیں، وہ ہے مضبوط کا کوئی بالکل نہیں ہے، آئین مضبوط ہے؟ اب یہ فیض آباد دھرنے کی جو ہم بات کر رہے تھے، کیا یہاں پہ جو ہے پریولیج کلاسز نے اس ملک کو جو ہے مذاق بنا لیا ہوا ہے، جس میں ہم شامل ہیں۔ میں اپنے آپ کو نمبر 1 پہ پلیس کرتا ہوں۔ بالکل خیر صاحب، اگر بات یہ ہے کہ اب سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے تو لوگوں کی توقعات بھی بڑھ گئی ہیں، آپ کی حکومت نے لوگوں کی بڑھائی ہیں۔ کل پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ہے، مہنگائی آگے ہے، ضمنی انتخاب میں آپ کو نظر بھی آ جائے گی یہ جھلک۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے پاکستان کے، اور کتنی سرمایہ کاری آپ کو لگ رہا ہے کہ آئے گی اس دفعہ؟ دیکھیں، جہاں تک تو مہنگائی کا تعلق ہے نا، آپ جو اس وقت سرمایہ کاری آ رہی ہے یہ انشاءاللہ تعالی مٹیریلائز جب ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوگا ملک کے اندر، جو ہے مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، کیونکہ اس جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ پیٹرولیم سیکٹر میں بھی آ رہی ہے اور مائننگ سیکٹر میں بھی آ رہی ہے۔ دو تو میں فوری طور پہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی پرائیویٹائزیشن بھی جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ آ رہی ہے، لیکن 15 مئی کو جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ کی ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد مہینے کے انٹرول کے بعد جو ہے لاہور کا اور کراچی کا ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ آؤٹ سورس ہو جائے گا۔ یہ اس لیے پہلے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی انفراسٹرکچر کی ایڈیشن کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑا ایئرپورٹ ہے، نیا بنا ہوا ہے، وہ پرانے ایئرپورٹ ہیں وہ ناکافی ہو چکے ہوئے ہیں، اس میں ایڈیشن کرنی پڑنی ہے۔ لیکن یہ 3-4 مہینے میں یہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح پی اے اے کا بھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ مہینے 1.5-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ان کے جو روٹس کی جو پرابلمز ہیں یورپ کی اور اس کے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا تحفہ ہے کہ ہماری فلائٹس بند ہوئیں، وہ ابھی بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ وزیر صاحب جنہوں نے 180 کہا تھا کہ یہ چوری کے لوگ ہیں اور لائسنس جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، اربوں روپے کا نقصان، خربوں روپے کا نقصان ہوا، وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہے۔ میری خود جو ہے ملاقات ہوئی ہے یو کے کی جو ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی ہم نے کارروائیاں پوری کرنی تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ یہ روٹ بحال ہو جائے گا، یہ روٹ بحال ہو جائیں گے یورپ کے بھی اور اس طرح بھی۔ تو یہ خبریں اچھی ہیں، لیکن اور پی اے اے کی پرائیویٹائزیشن بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گی جس طرح سے پی اے اے کی؟ جی پی اے اے تو جو ہے روٹس میں جو ہے کوئی نہ کوئی لے گا اس کو، جو ہے اس کی لائبلٹی ہم نے نکال کے ایک نئی کمپنی میں ڈال دی ہے۔ وہ گورنمنٹ جانے وہ کس طرح اس میں لائبلٹی کس طرح ایڈجسٹ کرنی ہے اوور دا ایئرز۔ دیکھیں، میں 1998-99 میں میرے پاس یہ پورٹ فولیو تھا پرائیویٹائزیشن کا، میں اس وقت چیختا رہا کہ یہ پرائیویٹائز کرو۔ 100 سے کم لائبلٹی تھی، میرا 50-60 ارب کے قریب تھی، اب 800 ہے۔ کون کوئی ذمہ داری تو لینا ہے اس ملک کی تباہی کی، کوئی تو ذمہ داری لے۔ یعنی کم از کم آپ جو ہے پچھلے 30 سال میں جو لوگ حکمران رہے ہیں وہ ذمہ داریاں تو لیں۔ اس ملک میں جہاں جو ہے کوئی قدم آگے بڑھے ہیں نا، وہ میاں نواز شریف کی حکومت میں بڑھے ہیں۔ میں شرط لگا لے کہ مجھے جس مرضی پلیٹ فارم پہ لے جائیں، میاں نواز شریف کی حکومت میں بڑھے، چاہے وہ بجلی گھر بنے ہیں، چاہے وہ سڑکیں بنی ہیں، چاہے کوئی اور کچھ چیزیں یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں اس ملک میں، پالیسی جو ہے وہ چینجز آئی ہیں، پازیٹیو چینجز آئی ہیں، ساری میاں نواز شریف نے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ جس طرح کی ہے اس میں تو کارکردگی بیانیہ زیادہ ایسے فنومینا دنیا میں عالمی تاریخ میں بھی ملے ہیں، موجودہ حالات میں بھی موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہے۔ بائیڈن جو ہے اسٹرگلنگ فار دا نیکسٹ الیکشن، اینڈ ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پہ پاپولر ہے، اور میں ایک
فورن الیکشن ہے، میں نہیں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا. اس طرح کے آپ کو بہت سے نظر آئیں گے اگزامپل دنیا میں اس وقت. خیر صاحب، یہ جو سرمایہ کاری ہے، یہ جو بھی آپ کی معاشی استحکام ہے، یہ تو سیاسی استحکام سے جڑا ہے. خان صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بریت شاید ہو جائے گی، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ استحکام میرا خیال ہے جی کہ آپ یہ 3 دن میں جو ان کی تحریک جو چلائی ہے، ان کی آپ بہتر جانتی ہیں، آپ کے بڑی نبض پہ ہاتھ ہے سیاست کی، کہ کیا وہ تحریک پچھلے 3 دن میں ٹیک آف کی ہے اس نے کہیں پہ؟ مجھے تو نظر نہیں آیا، بلکہ آپ لوگ بھی نہیں کور کر رہے اس کو، میڈیا بھی نہیں کور کر رہا. جی اس پہ ظاہر ہے ابھی تو شروع ہے نا، ابھی شروع ہے نہیں، پہلے زیادہ شور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹیپر آف ہوتا ہے. تو یہ اگر یہی ہے ٹھیک ہے، ووٹ ان کا ہے، بہت ووٹ ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں، میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا. لیکن یہ کتنی دیر ٹھہرتا ہے، کتنی دیر نہیں ٹھہرتا. تو خیر صاحب، لاسٹ پیپلز پارٹی شامل ہوگی کابینہ کے اندر آپ کے؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن ہمارا کمفرٹیبل ایک سفر جا رہا ہے. اچھا. مجھے کل بڑا دکھ ہوا اسمبلی کے اندر جب آصفہ نے حلف اٹھایا، اور جس طرح گالی گلوچ جو ہے پی ٹی آئی نے کی ہے، ننگی گالیاں دے رہے تھے. بچی ہے جی، لانچ ہو رہی ہے، ایک شہید کی بچی ہے، ایک شہید کی نواسی ہے. میرے ان سے اختلاف آتا ہے، میرے پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے، برملا میں کہتا ہوں، لیکن کوئی لائنیں تو ہم نے کھینچی ہوئی ہیں نا کہ بھئی یہ لائنیں نہیں کراس کرنی ہیں. بچی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو کہ اسمبلی میں آئی ہے، ایک نئی جنریشن انٹروڈیوس ہو رہی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جب جا رہی تھی اس کو گالیاں دے رہے، ننگی گالیاں دے رہے تھے. آپ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اسے لڑ لیں، اس کا باپ پریزیڈنسی میں بیٹھا ہے، اسے لڑ لیں، ان کے لیڈرشپ بیٹھی ہے، لڑ لیں. آپ یہ دیکھو تو صحیح کہ وہ تیسری جنریشن ہے اس خاندان کی، جس کی پہلے دونوں جنریشن جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں. بس پورا کلچر ایک بدل گیا پاکستان کی سیاست کا. اب یہ کلچر ہے، آپ اس کو پاپولیرٹی کہتے ہیں، گالی گلوچ کو پاپولیرٹی کہتے ہیں. یہ سیاست ہے. جی صحیح بات ہے. لعنت ہے اس قسم کی سیاست کے اوپر جو ہے. میں نے اس ایوان کے اندر اللہ کا فضل ہے 34 سال گزارے ہیں، مجھے کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا کل اس بچی کو جب انہوں نے گالیاں دی ہیں پی ٹی آئی والوں نے. سر یہ تو ایک المیہ ہے، جنم لے چکا ہے. اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوگ سارے سیاستدان بیٹھ کے اس کے لیے. نہیں میں تو کہتا ہوں، میں میاں شہباز شریف کہتا ہے جی، سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. دروازے آپ ایک لو لیول یعنی کہتے ہیں بیک برنر پہ رکھ لیں، لیکن کم از کم ایک متانت کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. لیٹ پیپل فیل. عام آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ آپس میں بات کر سکتے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں ایسے میں مفاہمت کی کیسے فضا بنے گی؟ اگر یہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو لوگ مایوس ہو کے پھر فرسٹریشن میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں.